کوئی آدمی اگر کسی اپنے رہبر یا مرشد کی تلاش میں ہے لیکن اس کو کوئی اٹریکٹ نہیں کر رہا یا اس کو نہیں مل رہا، تو کیا اس کو خواب میں کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے تو وہ کسی مرشد سے اس خواب میں بیعت ہو سکتا ہے؟ راہبر کے بغیر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، جب کائنات نہیں تھی، انسان نہیں تھے، اللہ کائنات بنائی اور کائنات کے بعد سب سے پہلے راہبر بنایا، راہبر کے بعد انسان۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں راہبر کے بغیر کسی منزل تک پہنچ جاؤں گا تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ جس کا کوئی راہبر نہیں ہے اس کا راہبر شیطان ہے۔ شیطان اس کی راہبری کرتا ہے۔ شیطان کس طرح راہبری کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے وجود کے اندر جو نفس ہے، یہ نفس خود ذاتی طور پر الائنس ہے شیطان کا۔ اس کے اندر آگ، پانی، مٹی اور ہوا موجود ہے، جس میں جو آگ ہے وہ نسبتاً شیطان کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے۔ اس لیے انسان کی کامیابی کا راز اس کے راہبر کے بغیر نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں، می مرشدو سیڑیے یا دو جا خوشی بخاوے ہو، پہلے غم ٹکڑے دا مٹے پھر رب دا راہ بکھاوے ہو۔ یعنی کہ اس کے اندر مرشد دونوں راستے دکھا رہا ہے کہ وہ دنیا کے روزگار کیسے کمائے، پہلے غم ٹکڑے دا مٹے پھر رب دا راہ بکھاوے، اور خدا تک کیسے پہنچنا ہے، یعنی کہ وہ دنیا کا بھی راہبر ہو اور آخرت کا بھی راہبر۔ دنیا میں بغیر راہبر کے انسان نہیں چل سکتا۔ آپ دنیا کا کوئی کام لے لیں، اب جب تک پچھلے تجربات نہیں لیں گے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیب میں کسی کی بیعت ہو سکتا ہے؟ تو بے شک ہم غیب میں مدد مانگ سکتے ہیں، رجال الغیب موجود ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ظاہر میں کسی کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اپنی پوری زندگی میں مرشد کامل نہ نصیب ہو اور وہ تلاش کرتا رہے مرشد کو اور پھر بھی مرشد کامل نصیب نہ ہو، تو پھر فرماتے ہیں میری کتابوں کو اپنا مرشد بنا لے، یعنی کہ میری کتابوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، کہ کسی نہ کسی ظاہر مرشد کی پیروی کرے۔ مرشد کی پیروی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، جب تک اس کے پاس ظاہری نمونہ نہیں ہوگا وہ اس کی تقلید نہیں کر سکتا۔ تقلید کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری نمونہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، باطن میں ہمیں فیض نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے مجھ سے فیض لینا ہو وہ 7 جمعراتوں تک میرے پاس آئے، اور 7 جمعراتوں تک آئے تو میں اسے باطنی طور پر اسے فیض دے دوں گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7، 14، 21 اور 40، یعنی کہ اگر تم کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے میرے پاس آؤ یا مجھے گھر میں پکارو اور وضو کرو، میرے نام کے نفل پڑھو، بیٹھو اور مجھے پکارو، میرے نام کو پکار کے تو اپنا مقصد بیان کرو، تو کہتے ہیں 7 دن تک بیان کرو، 14 دن تک بیان کرو، اگر 14 دن تک بھی حل نہیں ہوتا تو 21 دن تک بیان کرو، اگر 21 دن تک بھی حل نہیں ہوتا تو 40 دن تک بیان کرو۔ فرمایا 7، 14 تے 21، 40 ایں وچ بلا نہ ٹالی، پھر نہ غوث اعظم آکھیں ہاں محبوب الہی دا۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا باطنی طور پہ اوپر تمہارا ضرور ضرور مدد کرنے کے لیے پہنچوں گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو مشکل کشا کہنے کا ہی وجہ یہ ہے کہ آپ باطنی طور پہ، روحانی طور پہ مدد فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پر نگاہ کرم فرمائیں، تو ظاہری شکل کے اور ظاہری طور پر تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ظاہری شکل پہ ہماری مدد کرنے آتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں کسی کو پانی دینے آ جاتے ہیں، کسی کے گھر کے مسائل نہیں، باطنی طور کے اوپر وہ اس کے مسائل کی حل کی مدد کا سبب بن جاتے ہیں، اسے باطنی طور پہ اوپر مرشد کی تلاش میں مدد کر سکتے ہیں اور اسے مرشد کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ظاہری طور پہ مرشد نہیں مل پا رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے قطب، وقت کے غوث، وقت کے ابدال کے نوافل ادا کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نوافل ادا کریں، مولا مشکل کشا کے نوافل ادا کریں، اصحاب رسول کے نوافل ادا کریں اور ان کے نام ان کو اصال ثواب کریں، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اصال ثواب کریں اور نوافل ادا کریں، اور مختلف جو سلاسل ہیں ان کے جو بانیان ہیں، جس طرح بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی ہیں ان کے نام کے نوافل ادا کریں اور دعا کریں، معین الدین چشتی اجمیری
حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب ہم دعا کریں گے اور ان سے مدد طلب کریں گے کہ آپ کے سلاسل ہیں سلسلہ شاذلیہ کے، تو آپ اپنے سلسلہ کے جو اس وقت کا جو شیخ ہے، جو اس وقت کا جو کامل ولی ہے، اسے میری طرف یا مجھے اس کی طرف اس طرح راغب کر دیں تاکہ مجھے مرشد کامل نصیب ہو جائے. تو جب ایک اور بات اس گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں. آپ تلاش مرشد کے لیے ہو یا تلاش الہی کے لیے ہو، ایک قدم چلیں گے تو آپ کے لیے 10 راستے کھل جائیں گے. شیاطین کا معاملہ اللہ رب العزت اس لیے روک کے رکھا ہے، فرمایا تم جتنے قدم شیاطین اور گناہ کی طرف چلو گے اتنا ہی تم پروگریس کرو گے اس گناہ کی طرف. لیکن اللہ نے اپنے لیے معاملہ 10 گنا میں رکھا ہوا ہے. میری طرف کا معاملہ 10 گنا ہے، ایک قدم چلو گے 10 قدم میں تمہاری طرف ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنی ولگیرٹی ہے، اتنے شیاطین کے اور گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بندہ سارے برے اعمال اور سارے دن اس طرح کے لوگوں میں رہنے کے باوجود رات کو یا کسی ایک بندے کی یا ایک موبائل کا میسج پڑھتا ہے تو پھر بندہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار مجھے بھی نیک بندہ بننا چاہیے. تو کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم ایک قدم تو چل کے آؤ، میں تمہارے نزدیک 10 قدم چل کے آ جاؤں. تو اس لیے مرشد بہت ضروری ہے، بغیر مرشد کے انسان کامل نہیں ہو سکتا. ظاہری مرشد بہت ضروری ہے.